اگلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کے فوجیوں کو، مردوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قید کیا اور توریت شریف کو انہوں نے جلا دیا، ان کی بے ادبی کی اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس میں نجاستیں ڈال دیں، خنزیر انہوں نے ذبح کیے۔ پھر بیت المقدس خلافت فاروقی تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک اسی ویرانی میں رہا۔ پھر آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اسے اس ویرانی سے اور ان تمام نجاستوں سے پاک کیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ، جنہوں نے ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کعبہ شریف میں، مسجد الحرام شریف میں نماز پڑھنے سے روکا، انہوں نے آپ کو طواف کرنے سے روکا۔ اسی طرح سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا، وہ بیت اللہ شریف نہ جا سکے اور بیت اللہ شریف میں نماز ادا نہ کر سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جو اللہ کے گھر میں ویرانی کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون؟ ان کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے ممن منع، جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، دعا مانگنے سے، ذکر الہی کرنے سے، مسجد میں ان تمام امور سے روکے، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ The background of revelation for the next blessed verse is that the Christians of Rome attacked Bani Israel. They killed their soldiers and men, took their children captive, and burned the Torah Sharif, ma'adallah. They emptied Bayt al-Muqaddas and filled it with impurities, slaughtering swine within it. Then Bayt al-Muqaddas remained in that ruined state until the caliphate of Sayyidina Umar Farooq A'azam radiyallahu ta'ala an. Then during his blessed era, the Muslims conquered Bayt al-Muqaddas and purified it from all those impurities. Likewise, the polytheists of Mecca, who in the early days of Islam prevented the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his noble companions from praying in the Kaaba and in Masjid al-Haram, and also stopped them from performing tawaf. Similarly, in the month of Dhul Qa'dah, in the 6th year after Hijrah, the noble companions came from Medina with the Prophet sallallahu alaihi wasallam for Umrah, but at the place of Hudaybiyah they were stopped. They could neither enter the holy Kaaba nor perform prayer there. In this blessed verse there is condemnation of those people who strive to bring ruin to the houses of Allah subhanahu wa ta'ala and who prevent the remembrance of Allah within them. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، and who would be more unjust than the one who forbids the masjids of Allah, lest his name should be mentioned therein. So whoever prevents the remembrance of Allah, prayer, recitation of the noble Quran, supplication, and the remembrance of Allah within the masajid, then according to this verse of the Quran, he is the greatest oppressor in the universe. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ مکہ شریف، مدینہ شریف حاضر ہوں،
تو آپ دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ جب ترکیوں کی حکومت تھی، خدمت تھی، تو انہوں نے بڑی تحقیقات کی اور بڑی ریسرچ کے بعد ان تمام مقامات کی نشاندہی کی تھی جس مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور زمانے قدیم سے سینکڑوں برس گزر گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تو وہاں مسجد بنا دی گئی، اور سینکڑوں برس سے لوگ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے، دعا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا مانگی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن جب 1921 میں نجدیوں کی حکومت آئی اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے یہ مکہ شریف، مدینہ شریف کی خدمت چھین لی انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے، اور انگریزوں نے ان نجدیوں کو یہاں پر مسلط کیا، اور یہاں سے سعودی عرب سے پوری دنیا میں انتشار پھیلایا گیا، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی کہا گیا، اور ایک انتشار اور نفرت کی فضائیں عام کی گئیں، اور یہی انگریزوں، یہود و نصارہ کا ایجنڈا تھا کہ اس طرح مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہوں۔ انہوں نے جہاں بہت سے غلط کام کیے وہاں یہ بھی غلط کام کیا کہ کئی وہ مسجدیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ کرام سے نسبت تھی، ان مسجدوں کو انہوں نے تالے لگا دیے، اب وہ مسجدیں کھلتی ہی نہیں ہیں۔ مثلا آپ 7 مساجد چلے جائیں، مدینہ شریف میں کسی سے کہیں کہ 7 مساجد جانا ہے، غزوہ خندق جہاں پر ہوا، تو وہاں دیکھیں مختلف مسجدیں بنی ہیں، اور ان مسجدوں کو نسبت حاصل ہے مختلف صحابہ کرام سے، مثلا مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد فاطمہ، تو ان مسجدوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، ان مسجدوں میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو اب بتائیے، جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے قرآن کے حکم کے مطابق، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ When you visit Makkah al-Mukarramah and Madinah al-Munawwara, you will see that during the era of the Ottomans, when the Turks held authority, they conducted extensive investigation and research and identified all those places connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Over centuries, wherever the Prophet sallallahu alaihi wasallam had performed prayer, mosques were built there. For hundreds of years, people would come to these masajid, offer prayer and make supplication, believing that since the Prophet sallallahu alaihi wasallam had supplicated there, their prayers too would be accepted. But in 1921, the Najdi government came and seized the service of the Haramain from the Ottomans through cooperation with the British. The British imposed these Najdis here, and from Saudi Arabia, discord was spread throughout the world. Muslims across the world were declared disbelievers, polytheists, and innovators, and an atmosphere of division and hatred was spread. This too was part of the agenda of the British and the Jews and Christians, that divisions be created among the Muslims. Amongst the many wrongs they committed, one wrong was this as well, that several masajid connected to the Prophet ﷺ and the noble companions were locked. For example, if you go to the Sab'a masajid and ask someone to take you there, the place connected with the Battle of the Trench, you will see various masajid there, and those mosques are connected to different noble companions, such as Masjid Salman Farsi, Masjid Umar, Masjid Ali and Masjid Fatima. These masajid have been locked and prayer cannot be offered inside them. Now consider, the one who attempts to ruin a masjid and prevents the remembrance of Allah within the masjid, according to the command of the Quran, is the greatest oppressor in the universe. پھر وہیں پر مسجد فتح ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن دعا کی، فتح کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی،
और हजरत जाबिर फरमाते हैं जब भी मैं उस मस्जिद में गया और मैंने बुध के रोज जोहर और असर के दरमियान दुआ की, अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल फरमाई, उस मस्जिद को भी ताले लगा दिए गए। इसी तरह वहां पर एक मस्जिद थी, मस्जिद अबू बकर, उसको शहीद करके रोड बना दिया गया। कई मक्के शरीफ मदीने शरीफ में मस्जिदों को शहीद करके इस्तिंजा खाने बना दिए गए। इसी तरह मस्जिद नबवी शरीफ में बाबुस सलाम से निकलें, मस्जिद गमामा की तरफ जाएं तो वहां मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद अली है, मस्जिद उमर है, मस्जिद उस्मान गनी है। तो मस्जिद उमर भी बंद है, मस्जिद अबू बकर भी बंद है, मस्जिद अली को तो सील कर दिया है। और अगर आप उसकी खिड़की से झांक कर देखें तो मस्जिद में कचरे पड़े हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सील कर दिया, कोई जा ही नहीं सकता। तो मस्जिद को जो गंदा रखे, वीरान करे और जो अल्लाह की याद से रोके, कुरान के हुक्म के मुताबिक वो कायनात का सबसे बड़ा जालिम है। Likewise, there is Masjid al-Fath, where the Prophet ﷺ supplicated for 3 days and Allah subhanahu wa ta'ala accepted the prayer for victory. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu states that whenever he entered this masjid and supplicated between Dhuhr and Asr on a Wednesday, Allah subhanahu wa ta'ala accepted his supplications. This masjid too has been locked. Similarly, there was a masjid called Masjid Abu Bakr, which was demolished and replaced with a road. Many masajid in Makkah al-Mukarramah and Madinah al-Munawwara were demolished and replaced with washrooms. Ma'adallah. Likewise, when you exit Masjid al-Nabawi from Bab al-Salam towards Masjid al-Ghamamah, there is Masjid Abu Bakr, Masjid Ali, Masjid Umar and Masjid Uthman Ghani. Masjid Umar is closed, Masjid Abu Bakr is closed, and Masjid Ali has been sealed. If you look through its windows, there is rubbish lying inside the masjid. It has been sealed and cannot be entered. All the above masajid were closed at the time of the initial tafsir recordings in Urdu. Their current status is currently unknown to myself, but at one point in time, they were definitely closed. So the one who keeps a masjid dirty, ruins it, and prevents the remembrance of Allah from within it, then according to this verse of the Quran, is the greatest oppressor in the universe.